الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، کیونکہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، وہ نام کیا ہے؟ وہ نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، وہ دانہ سبل فخر الرسل مولائے کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیا ہے، دلوں میں ٹھنڈک لایا ہے، عشق و محبت کا پیغام لے کر آیا ہے، تو ذرا یوں بھی سن لیجئے کہ یہ وہ نام ہے جو کوئی کام بگڑنے اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ اور دلوں سے غم مٹاتا ہے۔ محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے
بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا۔ محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کا نام لینے سے۔ شاہ صاحب قبلہ، میری آپ سے نسب تو، ہم تو سیدوں کے غلام ہیں، حسب نسب کا دور کا بھی واسطہ نہیں، ہم غلام، ہم خادم سیدوں کے، لیکن محبت ایسی ہے کہ جیسی بھائیوں جیسی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کا نام لینے سے۔ یہ جو محبتیں ہیں نا، یہ جو تعلق ہے، یہ اس لیے ہے کہ میرے لب پہ بھی وہ نام محمد ہے اور آپ کے لب پر بھی وہی۔ تو محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کا نام لینے سے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، ہاں ہاں، مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ قدوسیت و سمدیت میں حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بھائیوں، پیارے پیارے بچوں، اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و احسان سے آج کی اس بابرکت رات میں، جو کہ رات بھی بڑی عظیم ہے، آپ کے علاقے کی اس عظیم الشان جامع مسجد حضرت سیدنا شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی، ہم تو ہیں بزرگوں والے، سبحان اللہ، رات بھی خواجہ صاحب کے نام سے منسوب ہے، اور جس مسجد میں حاضر ہیں وہ مسجد بھی اللہ کے ولی کے نام پر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بحمد اللہ تعالی بزم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سنیت کی نشانی ہے ذکر سیدنا امیر معاویہ، تو بحمد اللہ ان کا بھی تعاون ہے، اللہ کریم ان نوجوانوں کو سلامت رکھے، ہمارے سید بلال شاہ صاحب، ان کے ساتھیوں کی محنتیں اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، ابتداً میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں درود پاک کی فضیلت کے اعتبار سے، اور پھر انشاءاللہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اور میری نیت ہے کہ تقریباً 10 منٹ تو ہم نے خطبہ پڑھے ہوئے آغاز کیے ہوئے ہو چکے، انشاءاللہ 40 سے 45 منٹ، میکسیمم 35 سے 40 منٹ جتنا بھی ہو سکا ہم اپنے خطاب کو کنٹینیو کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف آئیں گے۔ کوشش رہے گی کہ میری گفتگو آپ کے ذہنوں پر، آپ کی سماعتوں پر بوجھ نہ بنے۔ میں جب محسوس کروں گا کہ آپ تھک چکے ہیں تو میں اختتام کر دوں گا۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ نور قرآن لیتے ہوئے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے، دوسرا پارہ اس کا آغاز ہے، انشاءاللہ اسی آیت کریمہ پر گفتگو ہوگی۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی، مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، فرمایا تم اپنی محافل کو، مجلسوں کو، اپنی بیٹھکوں کو مجھ پر درود پڑھ کر سجایا کرو۔ محفل کیسے سجانی ہے بھائی؟ درود پڑھ کر۔ پتہ چلا کہ درود پڑھ کر جو محفل سجائی جائے وہ بدعت نہیں ہو سکتی۔ اہل سنت تمہیں مبارک ہو، تم درود والی محفلیں سجاتے ہو۔ تو فرمایا زینوا مجالسکم، یہ حدیث پاک پر عمل ہے، حضور کی حدیث پڑھ رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ،
میری ذات پر درود و سلام والی درود والی محفلیں سجایا کرو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ تمہارا یہ مجھ پر درود پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور بن جائے گا. اللہ اکبر. یہ آخرت میں جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے نا, گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا رہا ہوگا, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہوگا, تو انشاءاللہ درود پاک جو پڑھے ہوں گے اس کا نور انشاءاللہ پل صراط کو پار کرا دے گا. علماء فرماتے ہیں کہ جب محشر قائم ہوگا نا تو سورج کو بے نور کر دیا جائے گا. سورج کی تمازت اور گرمی حدت اپنے عروج پر ہوگی, لیکن سورج بے نور ہوگا. تو اگر محشر میں, قبر میں, محشر میں, قیامت میں کسی کو اگر نور چاہیے تو دنیا میں حضور کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. تو نیت کر لیں, بڑے ہی بابرکت ایام چل رہے ہیں رجب المرجب کے, نیت کر لیں کہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں انشاءاللہ درود و سلام کا نظر نامش کیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى له صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. پیارے بھائیو, قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی وہ عظیم کتاب مقدس ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے. اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ جب یہ نازل ہونا شروع ہوا اور بتدریج نازل ہوتا رہا, تب سے لے کر اب تک اور قیامت کے قائم ہونے تک یہ قرآن دلوں کو مسخر کرتا آیا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ قرآن دلوں کو مسخر کرنے والی کتاب ہے, دلوں کو تبدیل کر دینے والی کتاب ہے. قرآن فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب مقدس ہے کہ جس میں کسی شک کی جگہ نہیں. اچھا, ایک تو علماء نے اس کی توجیحات بیان کی ہیں کہ یہ کیوں کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. شک کرنے والے تو لوگ تو ہیں, لیکن فرمایا کہ شک کرنے والے ہوں گے, لیکن یہ ان کی عقل کی کجی ہے, عقل کا فطور ہے کہ وہ اللہ کے کلام میں نقص اور عیب ڈھونڈ رہے ہیں. لوگوں کے کلام میں نقص اور عیب ہو سکتا ہے, رب کے کلام میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہو سکتا. اور فرمایا یہی وہ کتاب ہے جس کا تم سے تورات اور انجیل میں وعدہ کیا گیا تھا. یہ وہ کتاب ہے, کہیے سبحان اللہ. ذالک الکتاب, یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کا وعدہ تورات و انجیل و زبور اور دیگر جو ماقبل کتابیں نازل ہو چکی تھیں ان میں وعدہ کیا گیا تھا. اور انبیاء سابقہ نے یہ خبریں دی تھی کہ آخری رسول, آخری نبی تشریف لائیں گے, ان پر آخری کتاب قرآن نازل ہوگا. تو شک کرنے والے اپنے تئیں اس کے اندر اعتراض اور شک کے پہلو ڈھونڈیں گے, لیکن یاد رکھنا کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جو اس میں شک کرے گا حقیقت میں اس کے اپنے عقل کا فطور ہوگا. قرآن کوئی شک کرنے والی چیز نہیں ہے, اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے, یہ میرے رب کا کلام ہے. ھذا کلام ربی, یہ میرے رب کا کلام ہے. بزرگان دین قرآن پاک اٹھاتے, اسے چومتے, اسے آنکھوں سے لگاتے, اپنے سر پر رکھتے, اپنے سینے سے لگاتے اور کہتے ھذا کلام ربی, یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ میرے رب کا کلام ہے. تو قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی عادت بنائیں.
یہ آخر میں چل کر بھی میں کچھ کوشش کروں گا اس پر کچھ گفتگو کروں، لیکن یہ ابتدا میں نے اس لیے ضروری سمجھا کیونکہ ابھی ہم گفتگو ہی قرآن پر کرنے جا رہے ہیں، اور عنوان ہی یہ ہے اس عظیم الشان آپ کی جامع مسجد حضرت سید الرشا عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے موسوم اس مسجد میں درس قرآن جو ماہانہ بنیادوں پر شروع کیا گیا ہے، تو ابھی تو یہ آغاز ہے۔ ابھی بزم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والوں نے دوسرا پروگرام یہ کیا ہے، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے چلے گا۔ آپ تیار ہیں؟ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلے گا، تو اس کو مضبوط ہم نے ہی کرنا ہے نا۔ تو قرآن خود بھی پڑھیں، علماء سے سمجھیں، قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو انقلاب لانے والی کتاب ہے۔ اب وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہو، کسی کے پاس دولت رکھی ہوئی ہو، وہ آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے زمانے کے لوگ جو ہے ان کے پاس بینک اور تجوریاں تو ہوتی نہیں تھی، تو اپنے خزانے زمین میں دفن کیا کرتے تھے۔ ملال بھائی اپنے خزانے زمین میں دفن کیا کرتے تھے۔ اب کسی کو ضرورت پڑی کہ جناب فلاں وقت کے لیے مجھے بڑی شدید ضرورت ہے مال کی، پیسے کی، اب ادھر ادھر سے اس نے ادھار پکڑا، قرض لیا، لیکن ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ اب وہ ضرورت تو ختم ہو گئی، اچانک کیا ہوا کہ کسی دن ضرورت پڑنے پر وہ زمین کھودی تو اس میں سے سونا نکل آیا، خزانہ نکل آیا، تو کہنے لگا کہ یہ خزانہ تو میرے گھر میں موجود تھا، مجھے پتا ہوتا تو میں پہلے ہی نکال لیتا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بندے پر موت آ جائے پھر وہ جو ہے حیران و پریشان رہ جائے کہ قرآن تو میرے پاس موجود تھا، میں نے ہی اس کا ادب نہیں کیا، میں نے ہی اس کا خیال نہیں کیا۔ تو ابھی بھی وقت ہے قرآن پاک کی طرف آ جائے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن پاک کی انشاءاللہ پابندی سے تلاوت کیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میرے پیارے بھائیو، اس وقت مغرب جو ہے وہ دین اسلام پر طرح طرح سے حملہ آور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بات کو یوں برسر عام ممبر پر بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا، نامناسب ہوتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اہل باطل کے پاس ہمارے قرآن کے مقابلے میں کوئی دلیل موجود نہیں، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ قرآن حکیم کا مقابلہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے لوگ بھی نہیں کر سکے تھے، اور رہتی دنیا تک کوئی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اب نتیجتاً یہ ہے کہ وہ قرآن حکیم کی توہین پر اتر آئے ہیں۔ تو میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ جب قرآن حکیم پر اس طرح بات کی جا رہی ہے، اس طرح کے معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مضبوط کرنا چاہیے۔ آئیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے۔ اب آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے بعد اب میں آیت کریمہ کی طرف آ رہا ہوں، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی، اس پر کچھ گفتگو ہے، تھوڑا توجہ آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ سمجھنے کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا۔ من یہاں تبعیدیہ ہے، یعنی سب تو نہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے مقابلے پر معبود گڑھ لیے ہیں، اللہ پاک کے مقابلے پر معبود گڑھ لیے ہیں، حالانکہ حقیقی رب کون ہے؟ بولیے، توجہ نہیں ہے آپ کی؟ حقیقی رب کون ہے؟ ذرا بلند آواز سے کہیں بھائی، نعت خوانی پر تو آپ کی آواز نکل رہی تھی، یہاں آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ بلند آواز سے کہیں ہمارا حقیقی رب کون ہے؟ اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم کیسی؟ ذرا بولے نا، اللہ۔ ہمارا رب کون ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے، اور اللہ پاک کا بندہ ہونا یہ کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں جناب خیال رکھنا اپنا ہی بندہ ہے، خیال رکھنا اپنا ہی بندہ ہے۔ ہم کسی دنیا دار کے بندے نہیں، ہم کسی سیٹ کے بندے نہیں، ہم کسی نمبردار یا چودھری کے بندے نہیں، ہم کسی ایم این اے
یہ کسی سیاستدان کے بندے نہیں، ہم ایک اللہ کے بندے ہیں۔ یہ کائنات کا وہ اعزاز ہے کہ اس اعزاز پر اپنے رب کی بارگاہ میں ساری عمر سجدے میں پڑے رہیں، خدا کی قسم اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ذرا جا کر دیکھو دنیا کے اندر باطل اور جھوٹے معبود کو ماننے والے بت پرست اپنے جیسی مخلوق کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ کوئی پتھروں کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی بتوں کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی جانوروں کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ کسی نے دیکھا کہ جناب سورج جو ہے یہ پوری دنیا کو نور بانٹ رہا ہے، پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جناب سورج اتنا عظیم ہے، یہی ہمارا خدا ہوگا، تو وہ اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔ کسی نے ستاروں کو معبود بنا لیا، کسی نے چاند کو معبود بنا لیا، کسی نے ہاتھی کو دیکھا کہ اتنا عظیم الجثہ، اتنا بڑی جسامت رکھتا ہے یہ، تو ہاتھی کو خدا بنا لیا۔ کسی نے کہا شیر بڑا طاقتور ہوتا ہے، جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، تو اس نے شیر کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ کسی کو کچھ اور نہیں ملا تو اس نے پتھر گڑھ لیے، اس نے معبود گڑھ لیے۔ تو ان لوگوں کے ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں خدا ہیں جن کے سامنے وہ عبادت کرتے ہیں۔ لیکن یہ میرے اور آپ پر کیسا رب کا کرم ہے کہ ہماری پیشانی جھکتی ہے، ہمارا سر نیاز جھکتا ہے تو کسی بت کے سامنے نہیں، ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اب سمجھیں کہ ڈاکٹر اقبال کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، رب کی بارگاہ میں جھکنا یہ تمہارے اوپر بوجھ ہے کہ سردیوں میں فجر میں اٹھا نہیں جاتا۔ ظہر میں ہم نوکری پر پہنچے ہوئے ہیں، عصر میں گاہک خوب آ رہا ہے، مغرب میں ہم گھر پر پہنچے تو چائے پی رہے ہیں، عشاء دوستوں کی بیٹھک میں گزر رہا ہے۔ ارے وہ ایک سجدہ رب کی بارگاہ میں جو جھکنا ہے، ایک رب کی بارگاہ میں، کیا تمہیں خبر نہیں ہے یہ ایک سجدہ تجھے لاکھوں خداؤں کے سامنے، جھوٹے اور باطل معبودوں کے سامنے جھکنے سے بچا رہا ہے؟ تو اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ چلیے ایک حکایت سنیے، یہ ہمارے بچے بھی موجود ہیں، ذرا یہ بھی بات کو سمجھیں۔ کہا جاتا ہے کسی زمانے میں ایک ہندو کے پاس، ایک غیر مسلم کے پاس، ایک بت پرست کے پاس ایک طوطا تھا۔ کیا تھا؟ طوطا آپ جانتے ہیں کہ یہ انسانی زبان سیکھ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ الفاظ بول لیتا ہے، ٹھیک ہے، روٹین کے جو اس کے سامنے بار بار دہرائے جائیں تو یہ اس کو بول لیتا ہے۔ تو اس کے پاس ایک طوطا تھا۔ ہمارے لوگ بھی جب طوطے کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں میاں مٹھو چوری کھاؤ گے؟ تو اس کے پاس ایک طوطا تھا۔ اب یہ صبح صبح جب بیدار ہوتا تو اپنی عبادت، ایک بت اس نے کمرے میں رکھا ہوا تھا گھر کے اندر، اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پرنام کر کے اس کا جو چاپ تھا، اس کا جو ورد تھا، اس کی جو عبادت تھی وہ کیا کرتا تھا۔ اب جو یہ کہتا تھا، چونکہ طوطے کا پنجرا بھی جو ساتھ لٹکا ہوا ہوتا تھا، تو وہ جو یہ پڑھتا تھا وہ طوطا بھی وہی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ پہلے یہ بتائیں، توجہ ہے؟ توجہ رکھیے۔ جو یہ کہتا تھا، اب میں وہ چاپ نہیں پڑھ رہا، وہ میں پڑھنی کفریہ کلمات، وہ بت کے سامنے مثال کے طور پر کہتا تھا، رام رام کہتا تھا یا جو بھی کہتا تھا، تو طوطا بھی وہی الفاظ دہراتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس شخص کو شہر سے باہر کہیں کام سے جانا پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ میں اس طوطے کو لے کر جاؤں گا تو یہ تو سفر کی صعوبت، سفر کی مشکلیں برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو اس نے سوچا کہ مسلمان جو ہے یہ بڑے امانت دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں اس زمانے میں ہوتے ہوں گے، آج ڈھونڈنے سے ملیں گے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔
تو اس نے سوچا کہ مسلمان بڑے امانت دار ہوتے ہیں، تو ایک اس کا جاننے والا تھا مسلمان، اس کے پاس گیا، کہنے لگا یار میں شہر سے باہر جا رہا ہوں کسی کام سے، میرا یہ طوطا ہے بھوکا نہ رہ جائے، سفر میں لے کے نہیں جا سکتا، یہ اپنے پاس امانت رکھ لے، کچھ ٹائم کا سفر ہے، میں واپس آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا۔ اس زمانے کے سفر مشکل ہوتے تھے۔ اب حیدرآباد آپ کراچی سے ایک دن میں آپ حیدرآباد جا بھی سکتے ہیں اور واپس بھی آرام سے آ سکتے ہیں، لیکن پرانے زمانے جب ٹرانسپورٹ نہیں تھی، کنوینس اتنا اچھا نہیں تھا، تو میرے خیال میں کم از کم یہ 3-4 دن تو آرام سے لگ جاتے ہوں گے پہنچنے میں۔ تو اس نے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، آپ یہ رکھ لیں۔ اب مسلمان صبح صبح بیدار ہوا نماز فجر کے لیے، نماز فجر پڑھ کر مسجد میں جب واپس گھر میں داخل ہوا تو ایک عجیب سی آواز اس کو سنائی دی، کیونکہ طوطے کی عادت تھی صبح صبح سورج جیسی طلوع ہوتا تھا تو اس نے اپنا جو کہنا ہوتا تھا وہ کہتا تھا۔ اب اس کو بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی کہ میں مسلمان، میرے گھر میں اللہ رسول کا نام لیا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اور یہاں جو وہ کسی بت کا نام لیا جائے، تو غیرت نے جوش مارا۔ اب وہ طوطا جو کچھ کہہ رہا تھا یہ اس کو کہتا ہے چپ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ وہ پھر کہتا ہے، نام لیتا ہے غیر خدا کا، رام رام کہتا ہے، یہ کہتا ہے چپ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اب طوطے کی زبان پر نئے الفاظ آ گئے، طوطے کی زبان پر نئے الفاظ آ گئے۔ وقت گزرنا ہوتا ہے، گزر جاتا ہے۔ وہ واپس آیا، اس نے کہا صاحب میری امانت دیجئے، اس نے کہا یہ لیجئے، پنجرہ دے دیا۔ وہ پنجرہ لے کر گھر میں آ گیا، رات گزری، صبح ہوئی، اٹھا، بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا، اور اپنا چاپ جو اس نے پڑھنا تھا، اپنی باتیں جو کرنی تھی، رام رام کرنا تھا، اس نے شروع کیا۔ ادھر یہ کہتا ہے رام رام، ادھر سے آواز آتی ہے چپ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ وہ پھر کہتا ہے رام رام، یہ کہتا ہے چپ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اس کے دل میں بات آئی کہ ایک مسلمان کی چند دن کی صحبت نے اس بے عقل جانور کی زبان پر اللہ کا نام جاری کر دیا ہے، میں کتنا بد نصیب ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ رہ کر میں اب تک مسلمان کیوں نہیں ہوا۔ فوراً حاضر ہوا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تہہ دل سے مشکور ہوں آپ تمام حضرات کا کہ بڑی طویل نشست آپ حضرات نے اٹینڈ کی ہے، کافی دیر آپ حضرات بیٹھے ہیں، نعت خوانی بھی سنی ہے، ابھی یہ بیان بھی کچھ طویل ہو گیا۔ میں آپ حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مسجد انتظامیہ جامع مسجد حضرت سیدنا شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جملہ انتظامیہ، یہاں کے امام صاحب، یہاں کے خطیب صاحب، یہاں کے نائب امام صاحب اور دیگر جتنے بھی کمیٹی کے ہمارے خدمت گزار ہیں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ تمام کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہماری بزم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جتنے بھی کارکنان ہیں اللہ کریم ان سب کو بھی برکت عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے احباب تشریف لائے ہیں وقت نکال کر، آپ سب کا آنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نیت کر لیجئے قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے، روزانہ کچھ نہ کچھ، بھلے ایک رکوع ہی کیوں نہ ہو، چند آیات ہی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ روٹین کے ساتھ، پابندی کے ساتھ انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کیا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔